سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 19 درود السلام، یہ مکتبۃ المدینہ کا جیوی سائز رسالہ ہے۔ اس میں 19 درود السلام ہیں، وہ درود جو ہر قسم کے فتنے سے نجات دلانے والا ہے، وہ آپ کو سناتا بھی ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ سید ابن عابدین علی رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں، میں نے اسے یعنی اس درود پاک کو ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا۔ ابھی اس درود کو 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ کرنے والیاں، اس کے کچھ واقعات حکایات لیے پھر حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کے ساتھ سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کاش ہم اس سلسلے میں شرکت کریں۔ ایک سارنگی بجانے والی لڑکی کی توبہ کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سن لیجیے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا دل بے چین تھا، میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے چلا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج دریائے نیل کو عبور کرنا چاہیے۔ میں کشتی میں سوار ہوا، سر گھٹنوں میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی دریا کے تو میں نے سر گھٹنوں سے اٹھایا تو دائیں طرف دیکھا، ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی اور اس لڑکی کے پاس ایک سارنگی تھی۔ اس لڑکی کے سامنے شراب تھی اور دائیں طرف ایک صاف ستھرے لباس میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایسی شرابی قوم کے درمیان پھنس گیا ہے جو علل اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی، بولی، اے بزرگ انسان، آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے کہا، اگر میرے اللہ عز و جل نے مجھے کچھ پلائے تو پی لوں گا۔ اس لڑکی نے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ شراب کا پیالہ بھر دے۔ غلام نے حکم کے مطابق شراب کا جام بھر کر مجھے پیش کر دیا۔ پیالہ میرے ہاتھ میں آئے تو میں کانپنے لگا۔ لڑکی کہنے لگی، اے شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا پھر تم گانا گاؤ گے ہم شراب پئیں؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نغمہ سناتا ہوں۔ وہ لڑکی بولی، ٹھیک ہے، تم سناؤ، ہم تمہارے نغمے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار پڑھے۔ ان کا مفہوم یہ تھا، قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اے قرآن کریم کو دلکش آواز سے پڑھنے والی تیری کیا شان ہے۔ اس خوبصورت قرات کو رب جلیل عز و جل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہیں، دل میں اللہ عز و جل کی محبت ہے۔ دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے،
اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ گناہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب جلیل عز و جل، تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، پس ایسے قرآن پڑھنے والے کا ٹھکانہ کل قیامت کے روز جنت میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پائے گا اور اپنی رفیقائے جنت کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اے اس کے لیے بہترین اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اللہ کے ولی کے اشعار سنے، بے ہوش ہو کر گر پڑی کہ اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، تیری میری نہیں کرتے۔ اب جب وہ لڑکی ہوش میں آئی تو اس نے ریشمی لباس تبدیل کر دیا، سارنگی کو توڑ دیا، شراب کو دریا میں بہا دیا، عرض کرنے لگی اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کروں کیا اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی آپ میری اصلاح کا سبب بنے، اللہ کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کی معافی کا سوال کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سب کشتی سے اتر کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ ایک دفعہ حج کی سعادت مجھے ملی تو وہاں میں نے بکھرے ہوئے بالوں والی ایک لڑکی دیکھی، کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کر کہہ رہی تھی اے میرے معبود، میری رات کی مدہوشی، نشے کا واسطہ، آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا رک جا، ایسے عزت والے مقام پر کیسا کلام کر رہی ہو؟ اس نے کہا اے ذوالنون مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ جب میں نے گزشتہ رات خوشی اور مسرت سے محبت حقیقی کا جام پیا اور آج یوں صبح کی کہ اپنے آقا و مولا عز و جل کی محبت میں مدہوش تھی، میں نے پوچھا تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے پوچھا تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟ اس نے اشعار پڑھے جس کا خلاصہ یہ بچپن کی لذت گناہوں میں ختم ہو گئی، اس کے بعد صرف افسوس سے پیشانی پکڑنا باقی رہ گیا، سب حسن و جمال چلا گیا، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے بروز قیامت نجات کی امید کر سکوں، البتہ اللہ تعالی سے حسن ظن کی دولت ہے اور اس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی ذوالنون میرے واپس آنے تک اسی جگہ ٹھہریے، پھر ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تر کھجوریں تھیں، دوسری طرف انجیر رکھے ہوئے تھے اور انگور تھے، پلیٹ سامنے رکھ دی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا 70 سال کی عبادت کرنے کے باوجود میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں یہ لڑکی چند دنوں میں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی یہ شیخ جب میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کیا، سچی توبہ کی، تو اس نے مجھے سچا توکل عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔